السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام اجتہاد کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع بھی اجتہاد کی ضرورت و اہمیت ہے۔ اجتہاد ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ چلتا رہے، اس پہ کام ہوتا رہے تو امت مسلمہ کے بہت سارے مسائل کا حل نکل سکتا تھا، بہت سارے مسائل کا حل نکلا ہے۔ بہت اہم پینل ہے آج بھی ہمارے ساتھ۔ میری مراد پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی موجود ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ ناظم عال ہیں، مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، عرب و عجم میں تبلیغ کا یہ کام کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منیر احمد رسول پوری صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دوسری طرف موجود ہیں پیر سید شہباز شاہ صاحب سیفی، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ کرامت عباس حیدری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ شاہ صاحب، اجتہاد کی اہمیت کیا ہے آپ کے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ محترم ضیاء الحق نقشبندی صاحب، اجتہاد دلائل شرعیہ میں سے ایک دلیل ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے اہل اسلام میں اصول شریعت 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس مجتہدین۔ اسی سے اس کی اہمیت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اجتہاد ایک بنیادی دلیل ہے اسلامی معاشرہ کے لیے، اور اسلام کے نظام معاشرت میں اجتہاد کو قانونی حیثیت حاصل ہے، اور اجتہاد ایک مستقل اصول شرع میں سے شریعت کا درجہ رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن ترتیب کے اعتبار سے کتاب اللہ چونکہ قطعی ہے جی۔ اور یقینی دلیل ہے، اس طرح سنت رسول اللہ وہ اس کو قطعیت حاصل ہے۔ اجماع امت خاص شرائط کے ساتھ اس کو قطعیت حاصل ہے۔ لیکن اجتہاد کا جو مقام ہے اور محل ہے وہ ایسا ہے کہ جو ظنی اور نظری مسائل میں اجتہاد ہوتا ہے، اس لیے کہ نصوص جہاں موجود ہوتی ہیں وہاں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب اللہ کی نصوص ہوں، سنت رسول اللہ سے نصوص ہوں، اور اجماع امت محمدیہ کی نصوص ہوں، تو اس وقت اس صورت میں اجتہاد کا موقع نہیں ہے، کیونکہ وہاں نصوص ہیں، جی بالکل، فیصلہ ہے۔ اچھا، جہاں ظنی امور ہیں اور نظری امور ہیں، نظری امور وہیں ہوتے ہیں جہاں پہ نصوص اور احکام واضح نہیں ہوتے، اس وقت ایک زندہ معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے رہنمائی کی۔ تو مجتہدین، یہاں اس موضوع پر جب آپ اجتہاد کی اہمیت کے بارے میں ہمیں کچھ کہنا ہے تو ساتھ ساتھ مجتہد کی جو اہمیت ہے وہ بھی بہت ضروری ہو جاتی ہے، اہم ہے، کیونکہ اجتہاد اور مجتہد بالکل ساتھ ساتھ ایک عنوان چلتا ہے، اس لیے کہ اجتہاد کی ضرورت مسلم ہے۔ زمانہ چونکہ تغیر میں ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، بدلتے حالات کے ساتھ حوادث، نوازل، واقعات، نئے سے نئے حادثات زندگی میں واقعات رونما ہوتے ہیں، صحیح، اور اور ضروریات بھی معاشرے کی ہوتی ہیں، نئی سے نئی ضروریات ہوتی ہیں، ایجادات ہوتی ہیں، اور ان کے استعمالات ہوتے ہیں۔ یہ سب ایسے امور ہیں کہ جن کے اندر شرعی امر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہاں پہ کتاب اللہ سے نص جو ہے اس میں بالکل صراحت کے ساتھ اس پر دلالت نہیں کر رہی تو اس صورت میں پھر ضرورت پڑے گی۔ ہاں، اس کے اندر صراحت کے ساتھ ساتھ اشارت بھی، اقتضاء النص بھی، مختلف جو اصول ہیں ان کے تحت وہاں اگر اس میں سے کچھ براہ راست رہنمائی نہیں مل رہی
تو اس صورت میں پھر سنت رسول اللہ، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل کی مشہور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یمن میں ان کو بھیجا تو فرمایا کہ معاذ تم فیصلے کس طرح کرو گے، جب ان کو قاضی بنا کے بھیجا جا رہا تھا، وہاں جج بنا کے بھیجا گیا، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ایک جید اور بڑے علماء میں سے تھے، صحابہ میں جو لوگ بڑے عالم ہیں، اسی لیے ان کو یمن قاضی مقرر کیا گیا یمن کے لیے۔ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کتاب اللہ سے دیکھوں گا، تو فرمایا لم تجد فی کتاب اللہ، تمہیں نہ ملے اگر تو پھر تو کہا بے سنت کا، یعنی آپ کی سنت سے بے سنت رسول اللہ میں دیکھوں گا، فرمایا اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر فرمایا میں تعامل دیکھ لوں گا، تو اس میں نہ پاؤ تو پھر کہا اجتہد برائیی، میں اپنی رائے سے، عقل سے، دلیل ملتی جلتی دلیل کے ساتھ، یعنی ایسا حادثہ کہ جس میں براہ راست کتاب اللہ کا حکم نہ پاؤں یا براہ راست یعنی دلالت مطابقی کے ساتھ یا صراحت کے ساتھ نہ پاؤں، تو وہاں میں جو اللہ نے مجھے فہم دی ہے اور آپ کے صحبت میں جو شعور مجھے حاصل ہوا ہے اس کی روشنی میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر جو الفاظ مبارکہ ارشاد فرمائے وہ اجتہاد کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، کیونکہ آپ خوش ہوئے، آپ نے منع نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اس اللہ کی حمد ہے جس نے رسول کے نمائندے کو صحیح توفیق عطا فرمائی۔ درست جی، آپ کیا فرمائیں گے؟ جی پیر صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ اجتہاد کے حوالے سے دیکھیے اللہ رب العزت نے دین کو مکمل فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء اور ختم المرسلین بنا دیا۔ اب وحی کے دروازے تو بند ہو گئے، لیکن مسائل چونکہ ہمارا دین قیامت تک کے لیے ہے، تو قیامت تک پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے جو ہمیں اسلام رستہ دیتا ہے وہ اجتہاد کا رستہ ہے۔ لیکن اجتہاد کے لیے وہی بات کہ جن معاملات کے بارے میں نصوص ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن کی، سنت کی اور اجماع صحابہ کے حوالے سے، ان میں تو اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی امور ہیں، معاملات ہیں اور نئے نئے مسائل معیشت کے حوالے سے آتے ہیں، تجارت کے حوالے سے آتے ہیں، ہماری حکومت کے حوالے سے آتے ہیں، اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ اجتہاد کون کرے گا؟ یہ اجتہاد ہر بندہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی مجتہد کے کچھ اوصاف ہیں، اگر وہ اوصاف اور شرائط موجود ہیں تو پھر اجتہاد ہوگا۔ اور اس سے اگلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو جو بھیجا اور ان کے جواب پر آپ نے اطمینان کا اظہار بھی فرمایا، خوشی کا اظہار بھی فرمایا، اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، اگر وہ صحیح فیصلے پہ پہنچ جاتا ہے اجتہاد کے نتیجے میں، لیکن یہ اجتہاد اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے اور اجتہاد پوری تگ و دو اپنی پوری توانائیاں خرچ کر دے مسائل کے استنباط میں، تو پھر اگر وہ صحیح پہنچ جاتا ہے فلاح اجران، تو اس کے لیے 2 اجروں کی خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور اگر وہ خطا بھی کرتا ہے، اجتہاد ٹھیک انداز سے وہ صحیح مسئلے تک نہیں پہنچ پاتا لیکن نیت میں اخلاص ہے، پوری جد و جہد کرتا ہے، تو پھر بھی اس کے لیے ایک اجر ہے، تو جس سے اجتہاد کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ جی علامہ صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ بڑی خوبصورت بات فرما رہے ہیں اجتہاد کے حوالے سے۔ اجتہاد حقیقت میں پیش آمدہ مسائل کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ قبلہ پیر صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی بڑی خوبصورت تھی، اور جو حدیث مبارکہ بیان فرمائی سنن ابو داؤد شریف میں بھی ہے، اس حدیث پاک کے ضمن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مجتہد کی کئی اقسام ہیں۔ ایک مجتہد کامل ہے، ایک مجتہد جو ہے وہ فی البعض ہے، کچھ مسائل میں استنباط کا جو ہے نا وہ اجتہاد کر سکتا ہے، لمٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد فی الحال اصحاب ترجیح ہیں، اصحاب تمییز ہیں۔ اب یہ جو ہیں، ایک مجتہد وہ ہے جو مجتہد مقلد ہے، اور ایک مجتہد وہ ہے جو مجتہد کامل ہے۔ جیسا کہ تابعین نے اجتہاد فرمایا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کامل مجتہدین ہیں۔ اب ان کے مقلدین میں بھی کچھ ایسے تھے جنہوں نے کچھ مسائل میں اجتہاد فرمایا اور ان میں اختلاف کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں اور انہوں نے اختلاف فرمایا، امام ابو یوسف، امام ظفر۔ اختلاف بھی رحمت ہے، اختلاف، اور یہ جو دلائل کی بنا پر اختلاف، اور اصول دین میں اجتہاد نہیں ہے۔ صحیح،
پیر صاحب قبلہ نے جو فرمایا ادھر تو گنجائش ان میں کوئی گنجائش نہیں ہے. پیش آمدہ جو مسائل ہیں، اور یہ دیکھیں جو تخصص فی الفقہ کرایا جاتا ہے مفتیان کرام کو، تو وہاں پہ یہ بات سمجھائی جاتی ہے، اور یہ ابتدا ہے یوں سمجھے کہ جو پیش آمدہ مسائل ہیں اور مرور زمان سے، تغیر زمان سے مسائل بدلتے رہتے ہیں، ان کے احکامات بدلتے رہتے ہیں، اور کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں، آپ نے اپنے پروگرام کا نام اجتہاد رکھا ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے، کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں، حضرات علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، جب اجتہاد فرض عین ہو جاتا ہے. صحیح. اب ایسا کوئی پیش آمدہ مسئلہ ہے جو جس کی ضرورت پڑ گئی، کوئی ایسا معاملہ ہے، تو اس کے حوالے سے جو یہ منصب، اور منصب کیا ہے، اس سے ضروریات دین کا علم ہو، اور کتنا، یعنی قرآن میں جو آیتیں احکام سے متعلق ہیں ان کا علم ہو. اور ملا جیون علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ قرآن میں 500 آیتیں ہیں جو احکام سے ہیں. صحیح. جن میں جو احکام سے متعلق ہیں 6666 آیتوں میں سے. اور یہ نہیں کہا جاتا صرف 500 ہیں، فرماتے ہیں کوئی تدبر رکھنے والا ہے اور سمجھنے والا ہے تو کچھ قصص اور واقعات میں سے بھی کچھ باتیں اور احکامات وہ استنباط ان کا کر سکتا ہے. اور احادیث میں، احادیث کے ذخیرے پر اس کی دسترس ہو. اور ملا جیون علیہ الرحمہ نے تفسیرات الاحمدیہ میں جو بات فرمائی ہے، فرماتے ہیں 3000 احادیث ایسی ہیں جو احکام سے متعلق ہیں. اب یہ قرآن اور حدیث کو جاننے والا ہو اور پھر پیش آمدہ مسائل پر وہ اجتہاد کرے. اگر اس وقت اور کوئی مجتہد نہیں ہے تو اس پر فرض عین ہے کہ وہ اس مسئلے میں اجتہاد کرے اور اس کا حل پیش کرے. جی علامہ صاحب، آپ بات کو کیسے آگے بڑھائیں گے؟ ماشاءاللہ علماء اکرام نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی. اجتہاد جوہد سے نکلا ہے. جوہد کوشش کو کہتے ہیں اور کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں. صحیح. صفت موصوف. اب جہاں تک نص قرآنی کا تعلق ہے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے اور اصول دین ہے، اس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جیسے کہ تمام علماء اکرام نے اس کو گزارش کیا. پیر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ 4 چیزیں ہیں اس کے لیے: اللہ کی کتاب، سنت، امت کا قیاس اور مجتہد. اس میں میں تھوڑا سا اختلاف رائے نہیں کروں گا، ادب کے ساتھ عرض کروں گا. ہمارے ہاں جو ہے کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہم السلام جنہیں آل رسول کہا جاتا ہے. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے. بے شک. اجتہاد معصومین جو ہیں وہ احادیث رسول کو لے کر، سنت رسول کو لے کر، جیسے ڈاکٹر منیر صاحب فرما رہے تھے، کیا وہی تو بند ہو چکی، کیونکہ ختم نبوت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگ کے نامدار پر وہ باب بند ہو چکا. اب ختم نبوت کے بعد باب ولایت ہے جو قیامت تک انشاءاللہ جاری ہو، ساری رہنا ہے. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل اطہار ہے، جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ماشاءاللہ اپنے اپنے دور کے مجتہدین ہیں. اسی طرح جناب صادق آل محمد، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کے بلکہ شاگرد ہیں حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ شاگرد ہیں جناب صادق کے آل محمد کے. تو جہاں تک قیاس کا تعلق ہے، 2 چیزیں ہیں. ایک لفظ ہے کہ یہ ایسا ہوگا، یہ قیاس ہے. ٹھیک ہے. ایسا ہے، یہ بالیقین ہے. قرآن مجید کی نص قرآن جس کا کھل کے حکم واضح ہو جائے اور احادیث رسول، اس میں ایک لمحے کی بھی گنجائش نہیں ہے اجتہاد کی. بڑی خوبصورت بات کی شاہ صاحب نے، پیر شہباز شاہ جی نے، کہ جو مجتہد ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوگا. بالکل. یعنی کہ کوئی بندہ اٹھے اور کہے کہ جی میں صاحب اجتہاد کی ڈگری پر ہوں، تو ایسا نہیں ہے. اس میں سرو نحو کا علم، اس میں گرامر کا علم، عربی پر وہ فاضل ہو، باقاعدہ کسی مدرسے کا سند یافتہ ہو، درس خارج لیا ہو، ٹھیک ہے، جیسے آپ کے ہاں دور حدیث ہے وہ مکمل کیا ہو، اور شرعی تمام معاملات زندگی جو ہیں اس پر فقہ کو وہ جانتا ہو، اسے علوم شریعہ کو وہ جانتا ہو. اور جیسے جیسے جدت ہوتی ہے اسی طرح مسائل چینج ہوتے ہیں. جیسے مسائل چینج ہوتے ہیں اجتہاد میں کاوشیں بڑھتی ہیں، اور اسی طرح کوشش کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں تاکہ وہ بات کو آگے. ناظرین، بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں. ہر مسلک کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، ہر مسلک اپنا موقف پیش کر رہا ہے. پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. موضوع ہے اجتہاد کی ضرورت و اہمیت. موضوع میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، بہت اہم موضوع ہے اجتہاد کی ضرورت و اہمیت. شاہ صاحب یہ بتائیے، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اجتہاد رکا ہوا ہے، اگر اجتہاد کا عمل رکتا نہ تو آج امت کا یہ حال نہ ہوتا. آپ کیا کہیں گے؟ دور حاضر میں جن لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید اجتہاد رکا ہوا ہے، وہ ایسا نہیں ہے.
علماء کرام مفتی حضرات دائرۃ التحقیق میں تحقیق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کے اندر بھی سینکڑوں فائلیں پڑی ہوئی ہیں جن پہ علماء کرام نے فیصلے فرمائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. مگر ان آراء کو فیڈرل شریعت کورٹ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، کئی ایسے ادارے ہیں، پھر نجی طور پر مدارس کے اپنے ادارے ہیں، دائرۃ التحقیق ہیں. جی. اچھا وہ کام کر رہے ہیں، مگر جب ان کی تحقیقات کو مثلا ایک تاکہ نسیاں میں رکھا ہوا ہے، اب پذیرہ ہی نہیں ملتی، کوئی اس کو فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کی تنفیذ کوئی نہیں کرتا، نافذ نہیں کرتا، تو صرف ایک جو مطلب دماغ سوزی ہے یا محنت ہے، اس محنت کو جب تک معاشرے میں وہ اثر نفوذ نہیں ہوتا، نافذ نہیں ہوتا، تو اس کا کوئی سامنے اس کا اثر جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اس وجہ سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید دور حاضر کے علماء جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے. یعنی جو علماء صحیح معنوں میں جید علماء جیسے شرائط کے ساتھ سارے سکالرز نکاح ہے، حالانکہ جو بھی علماء کی تحقیقات کے ادارے ہیں مدارس کی سطح سے لے کر اوپر کی سطح تک، الحمدللہ اس میں دور حاضر کے سب مسائل پر علماء نے قلم اٹھایا ہے اور اپنی تحقیقات پیش کی ہیں. اور بڑی جو میں سمجھتا ہوں امید افزا بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض جگہ پہ انفرادی کوشش کے ساتھ ساتھ علماء نے اجتماعی اجتہاد کے لیے مفتیان کرام کے بورڈ بھی بنائے ہوئے ہیں جو آپس میں باقاعدہ مذاکرے کے ذریعے، جیسا کہ فقہ حنفی کی تاریخ میں موجود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی 40 علماء کا بورڈ قائم کیا تھا. وہ اکیلے مسئلہ جو ہے نا استنباط نہیں فرماتے تھے، ایک مسئلے کا استنباط کرتے تھے. 40 علماء اپنے وقت کے اجلہ فقہا کے سامنے اس مسئلے پر ہفتہ 2 ہفتے بحث ہوتی تھی، پوری طرح اس کے اطراف جوانب پر، اس کے نفسیاتی اثرات پر، معاشرتی اثرات پر پوری بحث ہوتی تھی. اور 40 علماء کی متفقہ رائے کے بعد اس کو امام محمد بن حسن شیبانی جو ہیں وہ اس کو اپنے ظاہر و روایہ میں نقل فرماتے تھے جو مشہور فقہ حنفی کی تاریخ میں موجود ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آج گئے گزرے دور میں اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ آج حکومتوں کی کوئی سرپرستی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود علماء کی کاوشیں، اسکالرز کی کاوشیں بہت ہی امید افزا ہیں. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں بینکنگ ہو، مضاربہ کا مسئلہ ہو، یا تکافل انشورنس کی صورت ہو، یا اور بھی مسائل ہیں، سب پہ کام ہو رہا ہے. مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کام کو کوئی پذیرائی دی جائے. کوئی ملکوں میں 55 ممالک ہیں، اس سے کوئی رہنمائی لے اور آگے. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں، 55 اسلامی ممالک ہیں لیکن اجتہاد کی طرف عملاً نہیں آ رہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس حوالے سے 2 گزارشات پیش کروں گا. ایک تو جو یہ محسوس کر لیا گیا ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اجتہاد نہیں ہو رہا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اجتہاد ہو رہا ہے اور اس کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. اجتہاد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم علمی اور فکری طور پر شکست تسلیم کر چکے ہیں، اور ہم علمی اور فکری طور پر کبھی بھی شکست یافتہ نہیں رہے اور ہم اپنی سروائیول ہماری جاری ہے. اب دیکھیں دنیا میں مسلمان ہر جگہ پہ مظلوم مقہور ہونے کے باوجود اپنے اس اثاثے کو سنبھالے ہوئے ہیں، اپنے مسائل کا خود حل علماء کرام پیش بھی کرتے ہیں. اور اس کے لیے خصوصی طور پر 2 ادارے جو عالمی سطح پر قائم کیے جا چکے ہیں، اسلامی فقہ اکیڈمی مجمع الفقہ الاسلامی جدہ میں، اور ایسے ہی اسلامی فقہ اکیڈمی کے نام سے ہندوستان میں، انڈیا میں بھی ایک ادارہ قائم ہے، اور جن کے سالانہ کانفرنسز بھی ہوتی رہتی ہیں. اس میں مسائل تمام مسالک کے علماء اکٹھے بھی ہوتے ہیں اور ڈسکس بھی کرتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے اعلامیے بھی جاری ہوتے ہیں. اور ایک خوبصورت بات ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے محاضرات فقہ میں کی. انہوں نے کاسموپولیٹن فقہ اجتماعی کا ایک تصور دیا، اور فقہ اجتماعی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دور میں قرآن سنت سے جو نصوص ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے اسلاف نے جو محنتیں اور کوششیں کی ہیں، ہمیں ان کو اجتماعی طور پہ دیکھنا چاہیے. کچھ مسائل اگر ہمارا حل وہ ہمارے اسلاف نے، علماء شافعیہ نے پیش کیا ہے تو عصر حاضر میں اگر ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں تو ضرور لینی چاہیے. اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور احناف نے پیش کیا ہے اسلاف نے تو ان کو لینا چاہیے. امام احمد بن حنبل اور ان کے پیروکاروں نے، اور ایسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیروکاروں نے جو اجتہادات کیے ہیں تو ہم ان کو بھی عصر حاضر میں لے سکتے ہیں، کریں گے. جی ان کو بھی ہم ایکسیپٹ کریں اور اس کے مطابق چلیں. جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ 55 اسلامی ممالک ہیں، تو 55 اسلامی ممالک میں ایک تو بات یہ ہے کہ اس اجتہاد کی اہمیت کو واضح کرنے کی ضرورت ہے،
اور دوسری سطح پر یہ اجتہاد ہم نے اجتہاد کر کے ہم اپنی معیشت کو، معاشرت کو اور باقی معاملات کو ہم اسلام کے مطابق جو علماء کرام کر رہے ہیں، یہ ایوان اقتدار کے لوگوں کو اس کی طرف توجہ دینا ہوگی، پھر ہی ہم اپنے اصل نہج پہ اور اصل صراط مستقیم پہ آ سکیں گے۔ جی شاہ صاحب، آپ کیا بات کو آگے بڑھائیں گے؟ اجتہاد کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو ہے۔ جو یہ سمجھ لیا جاتا ہے نا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم خود دین سیکھ لیں گے، ہم خود دین کو لے لیں گے، اور سب سے بڑا جو مسئلہ وہ یہ ہے، اور انہی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اجتہاد روک دیا گیا ہے، جی اس کو جاری رہنا چاہیے، حالانکہ اجتہاد جاری ہے۔ اور وہ پسا ہوا اور کمزور طبقہ حضرات علماء کرام کا جو اپنے محدود وسائل کے ساتھ جو ہے نا یہ ذمہ داری بطریق احسن نبھا رہا ہے، اور تنظیم اتحاد امت پاکستان کا بھی جو شریعہ بورڈ ہے وہ بھی اسی مقصد کے لیے بنایا گیا، جس میں مستند مفتیان کرام جو ہے نا وہ ماشاءاللہ آپ اس کی سرپرستی فرماتے ہیں، اور مستند جی میں بھی اس کا ممبر ہوں، خادم ہوں۔ تو ان دوستوں کے لیے یہ پیغام ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم خود مجتہد ہیں، ہم خود قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال لیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا یمن میں، جی، اور یمن کے لوگ عرب تھے، عربی جاننے والے تھے، اور پھر وہ زمانہ میرے کریم آقا کی ظاہری حیات کا زمانہ تھا، میرے کریم آقا ان میں موجود تھے، اور کریم آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی۔ جب حضور کے ظاہری حیات کے زمانے میں یمن کے عربی عوام کو معلم کی ضرورت تھی، قاضی کی ضرورت تھی، جو قرآن حدیث سنت رسول اللہ کا جاننے والا ہو، تو پھر عجمی عوام جو عربی سے لابلد ہیں، جو عربی نہیں سمجھتے، کتنے سارے علوم ہیں جو قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، صرف ہے، نحو ہے، بیان ہے، بدیع ہے، جی، تو ان سارے علوم کو جو علماء کے سامنے زانو تلمس طے کر کے ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پہ بیٹھ کے جو قال اللہ قال رسول اللہ پڑھتے ہیں، 8 سال جو گھٹنے رگڑتے ہیں اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر، تو وہ جو قرآن کو سمجھنے کا جو ملکہ رکھتے ہیں، عام آدمی جو ہے اردو خواں اور اردو پڑھنے والا کسی قرآن کے جو ہے نا ترجمے کو پڑھ کر سمجھے میں مسائل کو خود نکال لوں گا، تو یہ گمراہی کی طرف جانے والی بات ہے، یہ مشکل معاملہ ہے۔ اور اجتہاد علماء کرام فرما رہے ہیں، اور یہ مجتہدین کون ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک مجتہد کامل ہے، جی، اور ایک مجتہد مطلق ہے، ایک مجتہد فی المسائل ہے۔ صحیح، یہ مفتیان کرام مجتہد فی المسائل ہیں، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المذہب یہ اکابرین تھے ہمارے جن کا ہم نے تذکرہ کیا۔ مجتہد فی المسائل مفتیان کرام ہیں، اجتہاد کرتے ہیں پیش آمدہ مسائل کا حل۔ اب دیکھیں جی موبائل میں قرآن ایپ ہے، اس کا کیا حکم ہے، اسے ہم چھو سکتے ہیں یا نہیں چھو سکتے، اس کا کیسے ادب ہے، اب یہ جدید مسئلہ ہے، اور اس کا حل میرے خیال میں جو بھی مفتی ہے جس نے تخصص فی الفقہ کیا ہے، 8 سالہ درس نظامی کا کورس اس نے کیا، وہ پڑھتا ہے۔ اور یوں سمجھ لیں کہ پورے پاکستان میں جو ادارے ہیں، دینی ادارے ہیں، بلا تفریق میں مسالک کی عرض کر رہا ہوں، وہ تمام کے تمام انسٹیٹیوٹ ہیں اجتہاد کے، صحیح، وہاں پہ تیار کیے جا رہے ہیں افراد جو عوام کے لیے مجتہد فی المسائل بن کر، یعنی ان کے لیے مسائل کا حل تلاش کر کے عوام الناس کو دیتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جی، آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑی سیرحاصل گفتگو ہو رہی ہے۔ نقشبندی صاحب گزارش یہ ہے کہ اجتہاد کی ضرورت تو ہر دور میں رہی ہے اور انشاءاللہ رہے گی، اور اس پر علماء حقہ جو ہیں اور مجتہدین عظام جو ہیں، ہمارا جائے عظام جو ہیں، تمام کے تمام لوگ اپنی بہترین کاوشیں کر رہے ہیں، جیسے کہ تمام علماء نے اس کا ذکر بھی کیا۔ صحیح فرمایا تھے ڈاکٹر صاحب کہ جن لوگوں کو علم نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اصل میں ان کا علم وہ ایک اپنی سلطنت کے اندر رہ کے بات۔ ایک بندے نے جناب علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا علم کیا ہے؟ آپ نے کہا علم کے 2 ماخذ ہیں، ایک جاننا، ایک پہچاننا۔ علم کے جاننے کو علم کہتے ہیں، پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں۔ صحیح، جب تک ہمیں معرفت حاصل نہیں ہوگی، اور معرفت کا تعلق محبت سے ہے، محبت کا تعلق ایمان سے ہے۔ گزارش میں بڑی اہم بات کہنا چاہتا ہوں، پھر جناب علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جو چیز کا جاننے والا نہیں ہوتا اس کا وہ دشمن ہو جاتا ہے، چونکہ اس کی سمجھ میں وہ نہیں بات آتی، اس لیے وہ اس کا مخالف پیدا ہو جاتا ہے، مخالف سمت باتیں چلنا شروع ہو جاتی۔ ایک مجتہد اثر کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک عالم کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور میں ایک بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ہمارے اس معاشرے میں ایک عالم کو جو اہمیت دی جاتی ہے وہ اس کے منصب کے مطابق اسے نہیں دی جا رہی۔ پیر صاحب صحیح فرما رہے تھے کہ قوانین بن جاتے ہیں لیکن ان کا نفاذ جو ہے وہ ایوان حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب ایوان حکومت پہ کوئی مشکل آتی ہے تو رابطہ کر لیا جاتا ہے علماء کرام سے،
تو جب علماء کرام ایک امت کی رہنمائی کے لیے آپ کو ایک راستہ دیتے ہیں، ایک اجتہاد کرتے ہیں، جہد کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں احادیث رسول کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیات، مثال کے طور پر ایک عام آدمی کو، جیسے ابھی پیر صاحب فرما رہے تھے، اگر پوچھ لیا جائے کہ بھئی آپ ماشاءاللہ بڑے چرب زبان ہیں، بڑے خطیب ہیں، لیکن یہ بتائے تعویل قرآن کیا ہے، تنزیل قرآن کیا ہے، تو اس کے بارے میں وہ علم ہی نہیں رکھتا کہ تعویل قرآن کیا ہے، تنزیل قرآن کیا ہے، آیات محکمات کیا ہے، آیات متشابہات کیا ہے. یہ تمام علوم ہیں جن کے بارے میں ویسے تو انسان ساری زندگی طالب علم رہتا ہے، اور طالب علم ہیں ہم. اسی طرح جناب صادق آل محمد سے ایک بندے نے پوچھا کہ مالک سوال کا انداز کیا ہے، تو آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، میری جانب قربان آل رسول کی عظیم حکمت پر. انہوں نے فرمایا کہ پوچھنے کے لیے الجھو، الجھنے کے لیے نہ پوچھو. واہ کیا بات. پوچھنے کے لیے الجھو، الجھنے کے لیے نہ پوچھو. یہاں ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اپنے مسئلہ عوام الناس جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر علامہ عرفان مشتی صاحب کے بلاؤ کعبہ اہل سنت ہیں تو میں نے تب بھی سننی ہے کہ میں سنی ہوں، یا ایک اہل دشی ہے تو وہ اپنے ہی مجتہد کی مان. ایسی بات نہیں ہے. جہاں نص قرآن، جہاں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں قول معصوم آئے گا وہ امت کے لیے ہوگا، وہ انسانیت کے لیے ہوگا. قرآن کا خطاب صرف مسلمان سے نہیں ہے، عالم انسانیت سے ہے. میرے رسول کا دین جو ہے وہ صرف تلوار سے نہیں پھیلا، کردار سے پھیلا ہے. ہم علماء کی یہ کوشش ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ جہد، یہ اجتہاد باقی رہے گا، اور جب تک یہ سلسلہ ہے انشاءاللہ سے چلتا رہے گا. ناظرین، آپ نے علماء کرام کی باتوں کو سنا. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام کے آخر میں ہم نے علماء کرام سے تجاویز لینی ہے کہ وہ تجاویز کیا پیش کرتے ہیں اکابر باقی لوگوں کو، پوری دنیا کو، حکمرانوں کو. آج ہمارا موضوع ہے اجتہاد اور اجتہاد کی ضرورت و اہمیت. پروگرام کا نام بھی ہم نے اس لیے رکھا، ہم نے اپنے آپ کو اور آپ کو سمجھانا ہے، سکھانا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم دین کی طرف آ جائیں اور وہ چھپے ہوئے پیارے پیارے جو گوشے ہیں اسلام کے، ان کے اوپر عمل کریں جو اس وقت انسان کی بنیادی ضرورت ہیں. شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ کچھ تجاویز دیں تاکہ عالمی برادری تک ہمارا پیغام جائے، پاکستان میں بھی کام ہو، پوری دنیا میں کام ہو. کیونکہ اس وقت جو سوشل میڈیا کی وجہ سے آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں، رابطے کرنے آسان ہیں، اور مسائل میرا خیال ہے اس وقت پوری دنیا میں مشترکہ مسائل ہیں. نقشبندی صاحب بہت ضروری بات آپ نے پوچھی ہے. مختصراً میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حافظ شیرازی صاحب کا ایک شعر ہے کہ تو گدائے خاک نشینی حافظہ مخروش. تو ایک خاک نشین بندہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اپنی زبان بندی رکھ کہ نظم مملکت خیش خسرواں دانت، کہ اپنی مملکت کا جو نظام ہے وہ بادشاہی جانتے ہیں اللہ، جنہوں نے اس کی واگ ڈور سنبھالی ہوئی ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ مجتہدین جو ہیں وہ علم کے بادشاہ ہیں، حکمت و دانش کے بادشاہ ہیں، لیکن جو سیاست کے بادشاہ ہیں نا، ان کے سامنے ان کی پیش نہیں چل رہی. اور معاشرہ جب تک خود تعلیم یافتہ نہیں ہوگا، علم و حکمت کو کبھی پذیرائی نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے کہ جو جس چیز کو جانتا ہے وہی قدر کرتا ہے اس کی. جی بالکل. اب علم و حکمت سے اگر پورا معاشرہ دور ہے تو ان چیزوں کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہوتی. اور عالمی اثرات کے تحت، یعنی اختصار سے کام لیتے ہوئے یہ کہتا ہوں، عالمی اثرات کے تحت ہماری جو قیادت ہے پوری عالمی اسلام کی، اس کو ایک تو جرأت سے کام لینا چاہیے. واہ. کسی اور ازم کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. اسلام ایک کامل دین ہے، ماشاءاللہ. جیسا علماء کرام نے پہلے پیش کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کسی نہ کسی اثر معیشت کے تحت یا کسی طرح بھی لوگوں کے کشکول ہیں بیچارے، کل کو ان کے پاس جانا پڑتا ہے، تو ان کو آدھا آدھا نظام کبھی دین کا چاہیے نہیں چاہیے اس کا فیصلہ نہیں کر پاتے. وہ سب سے پہلی تجویز یہ ہے کہ عالمی ادارے اس بارے میں مضبوط ہونے چاہیے، اور عالمی قیادت کو اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے، کیونکہ مرنا تو سب نے، جیسے گداگر مر جائیں گے بادشاہ بھی مریں گے، اللہ کے سامنے ان کو جواب دہ ہونا ہے. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون اولئک هم الظالمون اولئک هم الکافرون. کہ جو کتاب اللہ کی حکمت کے ہوتے ہوئے اس کی یعنی نفاذ میں کوتاہی کرتے ہیں،
اور پھر وہ حکومت بھی کرتے رہتے ہیں مدتوں اور پھر چلے جاتے ہیں، تو کس زمرے میں ان کو سمجھا بار بار جائے؟ روتے ہیں دوبارہ مل جائے، دوبارہ ملے، 12 ملے، مطلب 1000 بار بھی ملے گی تو جرت نہیں ہے اور وفاداری نہیں ہے اللہ کے دین کے ساتھ، تو پھر یہ گلہ ہوتا رہے گا کہ علماء یا حکماء جو ہیں وہ شاید بانجھ ہو چکے ہیں، وہ کچھ اس بارے میں دقت نظر سے کام نہیں کر رہے۔ ایسا نہیں ہے، اس بارے میں 2 رائے، ایک تو یہ رائے ہے حکومتوں کے لیے کہ ان کو جرت ایمانی سے کام لینا چاہیے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے تصور کے ساتھ دین اسلام کی طرف پلٹنا چاہیے۔ دین اسلام جامع دین ہے، اس کی برکات ان کو ضرور وہ حاصل کریں۔ دیکھیں فقہا نے اپنے وقت میں جو کچھ کام کیا نا، وہ حکمران چاہے جیسے بھی تھے، میں اب یہ بات کہتا ہوں خلفائے راشدین کے بعد مثال کے طور پر بنو امیہ کے لوگ تھے یا بنو عباس کے لوگ آئے، پھر جناب مصر میں فاطمیین کی حکومت تھی، پھر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت ہوئی، وہ بادشاہ مسلمان جو ان میں بادشاہ تھے، ان کی بادشاہت میں 1000 قباحتیں ان جیسی موجود ہوں گی، مگر نظم اجتماعی کے لیے ہر دور میں انہوں نے فقہا کی خدمات ضرور حاصل کی ہیں۔ بڑی بات دیکھیے یہ جو فقہ حنفی کا ایک بہت بڑا رواج ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ پڑھے نہیں رہے، نہیں عالمگیریہ تو بہت بعد کی بات ہے، مطلب آپ یہ دیکھیں بنو عباس کا دور جو ہے وہ 5 صدیوں تک ہے، بنو امیہ کا 1 صدی تک ہے، یعنی 72 سال تقریباً ان کا دور تھا، 350-400 یہاں پہ مغلیہ سلطنت کا ہے، فاطمیین کا دور ہے مصر کے اندر، وہاں مطلب ہر دور میں جب تک فقہا کی ان تمام قیمتی موتیوں کو، ان کے اجتہادات کو نافذ نہیں کیا گیا عدالتوں میں باقاعدہ، تو ان کا بھی یہی حال ہوتا جو آج کل کی تحقیقات کا ہو رہا ہے۔ وہ حکومت جب اپنے فائدے کے لیے یا نظم اجتماعی چلانے کے لیے اس قانون اسلامی کو نافذ کرتی ہے تو اس سے ہی وہ فکر جو ہے وہ جلا بھی پاتی ہے اور اس کی تاریخ جو ہے وہ بھی مضبوط رہتی ہے۔ آج جو فقہ ایک مکمل صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، سب فقہیں، اس کی یہ وجہ ہے کسی نہ کسی طرح وہ پریکٹس میں رہی ہیں، اگر پریکٹس نہ ہوتی تو آج ان کتابوں کو دیمک کھا جاتی اور بڑا مشکل ہو جاتا ان کو بچا کے رکھنا بھی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کو کیسے آگے بڑھائیں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتہاد علماء جو کرتے ہیں، اب اس کی تنفیذ اور نفاذ کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ نفاذ ظاہر ہے ایوان اقتدار کے لوگوں نے ہی کرنا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست بھی کرتے تھے۔ اب سیاست کیا ہے؟ سیاست کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنی کتاب السیاسہ الشرعیہ میں رقم تراز ہیں کہ سیاست حفاظت الدین والدنیا اور سیانت الدین والدنیا، یعنی دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو اسلامی خطوط کے مطابق چلانا، یہ سیاست شرعیہ ہے، اور اسلامی ممالک سیاست شرعیہ سے دور ہیں، اس لیے شاید اجتہاد کی وہ اہمیت جو مجتہدین کام کرتے ہیں اس کو اس طرح سے پذیرائی حکومتوں کے ہاں نہیں ملتی۔ اب دیکھ لیجئے پاکستان کا ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اسلامی نظریاتی کونسل بہت ساری سفارشات مرتب کرتی ہیں اور بہت سارے مسائل کے متعلق سفارشات مرتب ہوئیں، وہ ساری کی ساری سرد خانے میں پڑی ہوئی ہیں، تو اس لیے جیسے پیر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ اس کے نفاذ کے لیے کچھ جرت کی ضرورت ہے، کچھ ہمت کی ضرورت ہے، اور ہمیں چھوٹے چھوٹے مسائل سے نکل کر ہمیں جب ہم اس طرف چلیں گے تو پھر انشاءاللہ بہت ساری برکات کا نزول بھی ہوگا اور اللہ تعالی ہماری حفاظت بھی فرمائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنے دین کے معاملے میں کسی سے ڈرنے اور جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اس انداز سے جو اجتہاد کروایا جائے اور اس کی سفارشات مرتب ہوں، ان کو عملی صورت میں ان کا نفاذ بھی آنا چاہیے۔ جی آپ کیا فرمائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ قرآن اور سنت اس کی تعلیم کو عام کیا جائے، اس کے حوالے سے حکومت اپنی خدمات بھی پیش کرے۔ یہ جس طرح سے علماء اپنے تئیں اور اپنی کوشش سے لگے ہوئے ہیں، حکومتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، وہ قرآن مقدس کی سورۃ النساء کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب تمہیں لوٹانا ہے تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے اصل پیغام کو جو سمجھانے والے حضرات علماء کرام۔ اور یہ دیکھیں بغداد کا ایک واقعہ میں اختصار کے ساتھ وصف کر دیتا ہوں کہ ایک دہریہ آ گیا اور اس نے آ کر اعتراضات کیے، تو حاکم وقت نے کہا کہ اب مشکل کشا امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہو سکتے ہیں، تو آپ نے جو ہے نا فرمایا کہ بلاؤ اس کو، کہاں ہے وہ، تو وہ آ گیا، مجمع اکٹھا ہو گیا،
اس نے کہا جی میرے 3 سوالات ہیں، ان کے جوابات جو دے دے گا تو میں مان لوں گا کہ خدا کا وجود ہے، ورنہ میں وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتا ہوں۔ پوچھا کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ خدا کا رخ کدھر ہے، تیسرا سوال یہ ہے کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے۔ 3 سوال اس نے کر دیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تو بتا، گنتی سنا۔ تو اس نے گنتی شروع کی اور الٹی گنتی، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1، تو رک گیا۔ آپ نے فرمایا پیچھے اس سے پہلے؟ کہتے اس سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جیسے 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے تو میرا خدا بھی ایک ہے، واللہ احد، تو اس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو خاموش ہو گیا۔ دوسرا سوال اس نے کیا جی خدا کا رخ کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا شمع جلائی جائے۔ تو ایک شمع جلائی گئی، تو آپ نے پوچھا اس سے بتا اس کا رخ کدھر ہے؟ اس نے کہا ہر طرف ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، تو یہ تو ایک چھوٹی سی شمع ہے اور روشنی ہے، میرا اللہ تو آسمان اور زمینوں کا نور ہے۔ اب اس نے تیسرا سوال کیا خدا اس وقت کیا کر؟ آپ نے فرمایا ذرا اسٹیج سے نیچے اتر، اس کا جواب تجھے بعد میں ملے گا۔ اب وہ نیچے آ گیا، آپ اوپر گئے۔ فرمایا سوال کرنے والا جو ہے وہ سائل ہے اور میں مجیب ہوں، جواب دینے والا ہوں، تو مجھے اسٹیج پہ ہونا چاہیے۔ آپ اوپر تشریف لے۔ فرمایا آپ پوچھ کیا کر رہا ہے، تیرا سوال کیا؟ اس نے کہا جی آپ کا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا خدا اس وقت ایک منکر وجود باری تعالیٰ کو ذلیل کر رہا ہے اور ایک دین کے عالم کو اللہ عزت دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے حاکم بھی علماء کو بلاتے تھے جب کوئی مشکل پڑتی تھی۔ بڑی اچھی مثال دی آپ علامہ صاحب، کیا پیغام دیں گے آخر میں؟ جی بالکل، جیسے تمام علماء کا نے بات کی ہے، گزارش یہ ہے جناب نقشبندی صاحب، اور یہ بڑی اہم بات، جی فرمائیے۔ ایوان حکومت کے حوالے سے بڑی اہم بات ہر دور کے صاحبان ایوان کے لیے، اللہ کرے وہ سن لیں جی، اور انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ۔ جو کرسی پہ بیٹھتا ہے یہ سوچ کے بیٹھے کہ اس کی کرسی آیت الکرسی کی وجہ سے ہے۔ واہ، اللہ کی وجہ ہر دور کی کرسی آیت الکرسی کے صدقے میں ہے۔ جب تک تمہیں معرفت آیت الکرسی حاصل نہیں ہوگی، کرسی پر بیٹھ بھی جاؤ گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، حاصل ہو کے بھی لا حاصل رہو گے، پہلی بات۔ دوسری بات، ابھی صاحب امر کی بات ہوئی، امام حسن علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، نواس رسول سے، کہ مولا صاحب امر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر چیز پر اللہ نے ایک چیز کو قادر کیا ہے۔ بالکل مختصر کروں گا، مثال کے طور پر سب سے سخت پتھر ہے، آپ نے فرمایا کہ پتھر سے بھی کوئی سخت ہے؟ آپ نے کہا لوہا جو پتھر کو توڑتا ہے۔ پتھر پہ سخت آگ ہے جو لوہے کو پگھلاتی ہے۔ آگ سے سخت پانی ہے جو پانی کو اس آگ کو بجھاتا ہے۔ پانی سے سخت ہوا ہے جو اس کو اڑاتی ہے۔ ہوا سے سخت وہ فرشتہ ہے جس کا امر اس پہ چلتا ہے۔ امر سے سخت موت ہے جو امر ہے، اور موت سے بھی غالب اولی الامر ہے۔ انا اولی الامر، انا جدی اولی الامر، انا پسری اولی الامر۔ گزارش یہ ہے کہ اجتہاد انشاءاللہ باقی رہے گا، علماء کی کوشش جاری ساری ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی پیر سید فاضل شاہ مشتی صاحب کے بلاک آبا نے، میں ان کی تائید کرتا ہوں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یا جتنی بھی اسلامی حکومتیں ہیں انہیں جرأت حاصل کرنی چاہیے۔ جیسا نبی ہمیں ملا ایسا کسی کو نبی نہیں ملا، جیسی کتاب ہمیں میسر ہوئی ایسی کسی کے پاس کتاب نہیں ہے، جیسا خدا کا گھر ہمیں ملا ایسا کسی کے پاس گھر نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی قوتوں کے باوجود ہم کیوں محروم ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں کشکول ہے۔ جس دن یہ کشکول ٹوٹ گئے، خود ہی ہاتھ میں آ گئی، خدا والے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے علماء اکرام کی باتوں کو سنا، امید ہے آپ کو اجتہاد آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم۔